اور اسی لیے ان کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ شرافت اور یہ عزت اور کرامت ہم نے تمہیں بخشی۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور بہترین امت قرار دیا جانا اس ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور زمانہ گواہ ہے کہ جب تک امت اس دعوت والے کام پر رہی، کوئی قوم ان کا اور کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ اور مدینے سے نکلے کہاں تک صحابہ پہنچ گئے، جسم ان کے فاقوں کی وجہ سے کمزور، اور دین کی محنت میں لگنے کی وجہ سے ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اور تعداد بھی باطل والوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ 2,60,000 رومی فوج ہو اور مسلمان 30-40 ہزار ہوں، یہ کیا تناسب ہے؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کو یقین تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ آج اللہ نے اسی محنت کے لیے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھئی جیسے ہدایت سنی گئی اس کے مطابق وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ تبلیغ کی صفات پہلے ہم میں آ جائیں۔ سب سے پہلی صفت صبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے تواضع ہے اور نرمی ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، پھر وہ ایمان اور تقوی اللہ میں عطا فرما دے، وہ عبادات ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جو اس میدان میں آنے کی توفیق دی اور زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے لگانے کا، یہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، لیکن امتحان ہے کہ کون سمجھدار ہے، اس موقع ملنے کے بعد اپنے آپ کو اصولوں کے ساتھ چلاتا ہے تاکہ پچھلی کوتاہیاں بھی اللہ معاف کر دے اور ہمیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ یہ امتحان ہمارا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو دن کو ان اعمال میں گزار کر تھکانا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ خود عمل کرتے ہوئے یہ اعمال ہیں۔ 3 دن کیا چیز ہے؟ 3 دن میں کون سی چیز انسان سیکھتا ہے؟ لیکن 3 دن ان اعمال میں 72 گھنٹے رہنے کی وجہ سے زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے، اور بے دینی سے دین کی طرف آ جاتا ہے، غفلت سے ایک مقصد پر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو نکالنا ہے اللہ کے راستے میں۔ جیسے وہ قاتل جس نے 100 قتل کیے، عالم نے بتایا اپنا ماحول چھوڑو، ماحول چھوڑ کے نکلا ہی تھا، کہا نیک لوگوں کے بستی میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی تک پہنچ نہیں سکا تھا، پھر بھی اللہ کو اتنا عمل پسند آیا کہ موت آئی اور اپنی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ کو یہ نکلنا اتنا پسند آیا، عالم کی بات پر عمل کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو فاصلہ اس کی بستی کا ہے وہ ذرا لمبا ہو جائے، اور جو فاصلہ جہاں بستی میں جانا چاہتا تھا وہ قریب 1 بالش کا فرق ہوا، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اللہ تو اتنے رحیم اور کریم ہے، ایسے مہربان۔ خود بھی توبہ کریں، انسانوں سے توبہ کرائیں۔ معاملہ کوئی رکا نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بڑی مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے۔ توبہ کریں، اس محنت پر آئیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، ساری انسانیت کی ہمدردی لے کر جائیں۔ اس لیے او دنیا والو، تمہاری دنیا تو ہمارے نبی نے بتا دیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیست ہممنا الدنیا۔ اس لیے اتنا اللہ کی ذات پر یقین اعمال سے ہونے کو بیان کریں کہ دنیا ہمارا مسئلہ ہی نہ رہے، ہمارا مسئلہ تو آخرت ہو۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دن بھر کے یہ اعمال ہیں اور راتوں کا رونا ہے۔ دن کو تھکا دینے والی محنت کہ اللہ کو رحم آ جائے، اور راتوں کو رلا دینے بھلا دینے والی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کا فیصلہ تو پلک جھپکنے سے بھی جو ہے کم وقت میں اللہ کا فیصلے کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم سب انسانوں کو میدان محشر میں اٹھائیں گے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر، جتنی دیر میں تم پلک جھپک کر کھولتے ہو یہ زیادہ وقت ہے، اور اللہ قیامت کا میدان اس سے کم وقت میں قائم کر دیں گے۔ تو اس لیے بھائی ٹھکانا ہے، لگانا ہے اپنے ساتھیوں کو بھی، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اب مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا انتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد عند تنفس كل نفس، ولك الحمد عند طرفة كل عين، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا شاكرا وذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ودعاء مستجابا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من غضبك والنار يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربة إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا یا ارحم الراحمین۔ اے کریم رب، یہ ہزاروں کا مجمع، تیرے بندے، تیرے پیارے نبی کی امت کے یہ افراد سب کچھ چھوڑ کر، سارے دروں سے منہ موڑ کر اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تیرے گھر میں جمع ہیں، تیرے دین، تیری کلمے کی بلندی چاہتے ہیں اور ساری انسانیت کی فکر لے کر نکلے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے رذائل کو جو ہے حسنات سے مبدل فرما، خصائل حمیدہ سے مبدل فرما۔ اے اللہ، ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دے اور آئندہ کی زندگی کا ہر لمحہ پاکی تقوی والا بنا دے۔ اے اللہ، ایمان کامل صحابہ کی طرح عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو جاندار بنا، خشوع خضوع والی نمازیں اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ،
اللہ فضائل کے شوق کے ساتھ ہمیں عمل میں لگنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور صفات حمیدہ عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ صدیوں بعد یہ کام ملا ہے، پہلے بھی امت کی ناقدری سے امت اس کام سے محروم ہوئی اور دنیا میں دلالت اور گمراہی پھیلی، اور آج اس حال تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اے اللہ اب ناقدری سے بچا لے، ہر ایک کو اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری صلاحیتوں کو اخلاص اور صفات کے ساتھ اس کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری امت، تیرے نبی کی امت کی یہ چند جماعت جو تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلی ہے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کے سائے کو افغن فرما۔ اے اللہ ان کی ایمان کامل عطا فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ باطل فضاؤں کو مٹا دے، ہمارے کیے ہوئے ظلم اور گناہوں اور غیبت اور چغلی کی سیاہیوں سے فضاؤں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ان فضاؤں میں آنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ رات کی اندھیری کے لیے آپ سورج نکال کر روشن کر دیتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلا کر گرمی کو پوری فضاؤں سے ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا کر گمراہی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے بازار تیرے احکام کی رحمت کو ترس رہے ہیں، ہماری تجارت میں پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دفاتر میں بدعنوانی اور ظلم ہوا، اے اللہ ان کو امانت داری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عدالتوں سے ظلم صادر ہو رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ مظلوم کو جن گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے بچے بچے کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ 5 ارب یہ کفر والے جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ہم نے ان کے سامنے تیرے پیارے نبی کی زندگی کو پیش نہ کیا، ہم سے یہ ظلم ہوا، ہمارے اس ظلم کو معاف فرما۔ اور اے اللہ یہ بھی تیرے مخلوق اور تیرے بندے انسان ہیں، ان سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے، جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہم تو دنیا والوں کو کچھ مال کا حساب نہیں دے سکتے، تیرے سامنے حساب دیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچوں نسلوں کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ جو تیرے نبی نے مانگا امت مسلمہ کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا تمنا کی سب کو یہ ساری خیریں عطا فرما، اور جو نہ کہہ سکے اے اللہ ان کو بھی خیریں عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے تو یہ اب صحابہ جو پہلے بت پرست سے ان سے دین کا کام لیا، پوری دنیا میں دین پھیلایا، ہم تو تیرے بندے مسلمانوں کی اولاد اور ایمان والے ہیں، اگرچہ کمزور اور بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے۔ آپ نے تو ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کی، ابرہہ کے باطل اور ہاتھیوں کے لشکر کو بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو ہمارے دلوں سے غلط یقینوں کے نکلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ غفلت سے نکل کر خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دین دنیا میں چمک جائے اس کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نکلنے کی توفیق دی، ہماری پچھلی رذائل کو پاک صاف فرما، خصائل حمیدہ عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے یہ دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔